الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. شروط المہر وما يكون مہرا وما لا يكون. مہر کے شروط کیا ہے؟ کیا چیز مہر ہو سکتی ہے اور کیا مہر نہیں ہو سکتی؟ ان یکون مالا متقوما مباحا، یعنی ایسا مال جو مباح ہو، ہر جو مال جائز ہو، مباح ہو یا مباح بن سکتا ہو. مما يجوز تملکہ وبیعہ والانتفاع به، جو یعنی ملکیت میں لیا جا سکتا ہو، اس کو بیچا جا سکتا ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، یہ مال. فلا يجوز بخمر وخنزیر ومال مخزوب يعلمانه، کہ جائز نہیں ہے کہ شراب ہو، خنزیر ہو اور غصب کیا ہوا، یعنی جو غصب کیا جانے والا مال ہوتا ہے، یعنی کسی کا مال غصب کر کے یا غصب کیا ہوا مال ہو، وہ نہیں دینا، وہ دینا جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہے، دوسری چیز ہے ان یکون سالما من الغرض، وہ دھوکے سے بالکل سالم ہو، ٹھیک ہے، اس میں دھوکہ نہ ہو. بان یکون معلوما معینا، جو کہ معلوم ہو، معین ہو، یعنی جو چیز دے رہے ہیں وہ معلوم اور معین ہو. فلا يصح بالمجهول كدار غیر معین، جائز نہیں ہے مجہول مہر دینا، جیسے کوئی گھر ہو جو غیر معین ہو، ٹھیک ہے، غیر معین مکان کوئی دے رہا ہو. او دابت مطلقہ، یا پھر جانور ایسا دے رہے ہیں جو مطلق ہے، جس کا معین نام نہیں دیا جا رہا کہ میں ایک جانور دوں گا. اب وہ جانور نام ہی نہیں ہے کہ اونٹ دیں گے، بکرا دیں گے، گائے دیں گے، کیا دیں گے. او ما یثمر شجرہ مطلقا، یا پھر مطلق طور پر جو ہے کسی مجہول درخت کا پھل وغیرہ دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی میں تمہیں درخت کا پھل جو ہے بطور مہر دوں گا. یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی دھوکہ نہ ہو اس میں مہر میں، یا معین ہو، بتایا گیا ہو کہ یہ چیز دوں گا. اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں بس گھر دے دوں گا، یا کوئی یہ کہے کہ میں سونا دے دوں گا، بس بھائی سونا دیں گے لیکن کیا، کتنا دیں گے، میں چاندی دے دوں، کتنا دو گے، میں پیسے دے دوں گا بطور مہر، کتنا دو گے. صرف پیسے دینے سے کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے، معین طور پر بتایا گیا ہو کہ اتنے دوں گا. یہ کوئی یہ کہے کہ میں کچھ بھی دے دوں گا، تو کچھ بھی سے معنی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. کوئی کہے کہ میں فلاں جانور دوں گا، کوئی کہے کہ میں فلاں درخت کے پھل دوں گا، تو معین نام ہونا چاہیے کہ کس درخت کے پھل، آم کے پھل ہے، امرود کے پھل ہیں، کس کے پھل ہیں. یہ ضروری عمل ہے. اور اسی طریقے سے او هذا العام ونحو ذلك، یعنی تم کس سال دو گے، اس سال دو گے یا آئندہ سال دو گے، یعنی اس میں بھی جو ہے انسان کو معلوم ہونا چاہیے. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح ان يكون ثمنا او اجرة من عین او دین او دین او منفعت معلومہ. تو اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ ہر اس چیز کو مہر میں دینا جائز ہے جو قیمت بن سکتی ہو، یا پھر اجرت کیا ہے اس میں، او اجرتن، جو اجرت بن سکتی ہو، من عین او دین، اور اسی طریقے سے چاہے وہ کوئی متعین چیز ہو یا کوئی معلوم شدہ منفعت والی چیز ہو، ٹھیک ہے، کوئی متعین چیز ہو، کوئی معلوم شدہ منفعت والی چیز ہو، چاہے جو بھی ہو وہ اور بتا کر دیا جائے. صرف ہوا میں جو ہے کوئی بات کہہ دیں تو بات نہیں چلے گی. پھر دوسرا مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے، تعجیل المہر و تأجیلہ، کہ مہر کو جلدی دینا چاہیے یا دیر سے دینا چاہیے. یعنی تعجیل اور تأجیل، عین سے کیا ہوا، جلدی دیں، اور حمزہ سے کیا آیا کہ دیر سے دیں، تھوڑا بعد میں تاخیر کر کے دیں. یجوز تعجیل المہر و تأجیلہ، دونوں بھی جائز ہیں، ٹھیک ہے، جائز دونوں بھی ہیں. کلہ او بعضی، پورا یا تھوڑا، یعنی مثال کے طور پر ابھی تھوڑا دے رہا ہوں، تھوڑا بعد میں دوں گا، ایسا بھی جائز ہے. یا ابھی پورا دے رہا ہوں، یا پھر ایسا ہے کہ میں بعد میں پورا دوں گا.
حسب عرف الناس وعاداتهم، لوگوں کے عرف اور ان کے عادات کے حساب سے، بشرط اللہ یکون الاجل مجہولا جہالۃ فاحشہ، کہ جو اجل ہے یعنی جو تعجیل جو تاخیر ہے وہ مجہول نہ ہو، بالکل واضح، ٹھیک ہے، جہالۃ فاحشہ، کہ جو دیا جا رہا ہے مجہول وہ بہت زیادہ مجہول نہ ہو، وَأَلَّا تَكُونَ الْمُدَّةُ بَعِيدَةً جَيِّدَ جِدًّا، اور مدت جو ہے بہت دور نہ ہو، ٹھیک ہے، بہت لمبی مدت نہ ہو، ایسا نہیں کہ دوں گا اور پھر مدت ایسی لمبی ہو گئی کہ اللہ خیر کرے، جیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، لِأَنَّ ذَلِكَ مَظَنَّةَ سُقُوطِ الصَّدَاقِ، کیونکہ پھر اس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ مہر جو ہے وہ ساقط ہونے کا زیادہ چانس رہتا ہے، ٹھیک ہے، مہر ساقط ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے، یعنی خدشہ یعنی کہ مہر ساقط کرا دیا جاتا ہے یا ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کرا دیا جاتا ہے کہ بھئی مہر ساقط کر دو، اب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں، تو مدت جو ہے اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگ یعنی جنہوں نے 1960 اور 1970 میں شادیاں کی ہیں، ابھی ان کی عمریں جو ہے اچھی خاصی ہو چکی ہیں، 70 کے اوپر، اور ایسی عمریں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک مہر نہیں دی ہیں صاحب، مہر ہی نہیں دی ہیں، تو اتنی لمبی لمبی مدت نہیں ہونی چاہیے بھئی، آپ نے ایک مدت رکھی کہ ہاں ابھی استطاعت نہیں ہے، مہر میں لکھا لے رہا ہوں، بعد میں آپ کو میں مہر دے دوں گا، تو چلو پھر مدت 2 سال 3 سال 4 سال سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ایسی مدت نہ ہو کہ بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی اور بچوں اور بچیوں کو مہر دینے کی عمر آ گئی، اور اس عمر میں بھی صاحب جو اپنی بیوی کو مہر نہیں دیے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آگے جا کر پھر مہر ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پھر ہوتا یوں ہے کہ بیوی مہر معاف کر دیتی ہے، شوہر بھی جو ہے اس چیز کو اتنا توجہ نہیں دیتا، اس طریقے سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اب مہر معاف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وعدہ کیے ہیں کہ مہر دوں گا تو پھر مہر جو ہے جلدی دینا چاہیے، یعنی جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تاخیر بھی کر رہے ہیں تو اتنی زیادہ تاخیر نہ ہو۔ المسألة الثالثة حکم المغالات فی الصداق، یعنی حد سے زیادہ، یہ زیادہ مہر مقرر کرنے کا حکم، یعنی بہت زیادہ، یعنی مہر کو مقرر، زیادہ مہر مقرر کرنا، یہ کیوں بیان کیا گیا؟ یستحب عدم المغالات فی المہر، یعنی مستحب ہے کہ مہر میں جو ہے مہر زیادہ مقرر نہ کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ چیز اتنی عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنی عام نہیں، ہمارے پاس جو ہے جہیز ہے، جہیز جو ہے وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، کہ گاڑی ہونا تو فلانے ہونا، تو پورا کا پورا جو ہے یعنی وہ بیوی کے پیسوں پر پلنا چاہتا ہے، یعنی سسرال کے پیسوں پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، سب کچھ مانگ لیتا ہے انہیں سے، فلیٹ ہونا تو بنگلہ ہونا تو فلانے ہونا، جیسے بھی ہو، اور پھر تلاش کر کے شادی بھی کی جاتی ہے ویسے، کہ ملے ایسے لوگ تاکہ جو ہے بیوی کے پیسوں پر پلا جا سکے بے غیرتی کے ساتھ، تو یہ چیز ہوتی ہے ہمارے پاس، یہ عام ہے، جہیز ہے، لیکن اگر آپ سعودی عرب وغیرہ چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے عورتوں کا جو ہے پکڑ زیادہ ہے، یعنی اس لحاظ سے ہے کہ وہ لوگ مہر زیادہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مہر زیادہ ہوتا ہے وہاں پر اکثر، اور مہر اتنا اتنا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگ جو ہے شادی کرنے میں جو پیچھے اسی وجہ سے ہٹتے ہیں، کہ ہماری ملاقات بہت سارے لوگوں سے ہوتی تھی وہاں پر، تو ان میں سے کچھ نوجوان ذکر کرتے تھے بھائی شادی کی نہ ہونے کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ مہر بہت زیادہ، کئی دفعہ تو 1 لاکھ ریال اور 2 لاکھ ریال 3 لاکھ ریال ایک نارمل سی بات ہے، یعنی 1 لاکھ ریال کا مطلب ہوا ہماری جو ہے تقریباً 22 لاکھ یا 20 لاکھ کے اوپر تقریباً ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ کوئی اگر مہر رکھے تو کون دے سکے گا؟ تو وہاں پر اسے مہر 80,000 ریال 50,000 ریال، تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، 50,000 ریال مہر، تو اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں اور پھر شادی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر یہ معاملات پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے قرضے لینے پڑتے ہیں، یا پھر کوئی صاحب خیر آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں مہر دینے میں، یہ سارے مسائل، تو شریعت نے کہا کہ تم ایسے مت کرو، یعنی مہر ایسے مت لگاؤ، کئی کئی دفعہ ان جگہوں پر مہر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ بھئی جہیز مت لو، جہیز مت دو، بچیوں کو مت ستاؤ، بچیوں سے شادی کرو، تو وہاں پر جو ہے اگر بیانات ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے
ان کے پاس جہیز کا سسٹم تو ہے نہیں، کیونکہ سارا کچھ جو ہے سر پر جو ہے مرد کے ہی ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تو عورتوں کو کہ تم مہر زیادہ مت مانگا کرو، یا ان کے والدین کو سمجھایا جاتا ہے کہ مہر کا مطالبہ زیادہ مت کرو، کہ طریقے ہوتے ہیں کہ اتنا مہر دو، اس کے ساتھ یہ گھر دے دو، اس کے ساتھ یہ دے دو، جیسے بھی ان کے اپنے طریقے ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ چیز بتلائی ہے، اور بتایا ہے کہ اس طریقے سے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ شیخ ہمارے تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے جو ہے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، غالباً دمام یا خبر کا واقعہ ہے، یعنی وہاں پر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ ایک عام سا گھرانہ، یعنی لڑکیوں کا بھی، کوئی لڑکی کا جو گھرانہ تھا وہ عام سے نہیں، کوئی مطلب امیر خاندان نہیں تھا۔ تو اس نے بھی تقریباً کچھ 50,000 ریال کے آس پاس مہر، اور ساتھ میں ایک پرائیویٹ گھر، یعنی بنگلے ٹائپ جو ہے ایک گھر چاہیے، اس بات کا یعنی خواہش ظاہر کی گئی کہ ایسا گھر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں بطور مہر لی جاتی ہیں، جن میں تو یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں۔ جیسے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من یمن المرأة تسهیل امرها وقلت صداقها، یعنی ایک عورت کے برکت، یعنی عورت کے لیے برکت ہی برکت، یہ ہے برکت والی بات یہ ہے کہ اس کے معاملے آسان ہوں، یعنی اس کی چیزیں امریہ، یعنی اس کے معاملے آسان ہوں، اور وقلت صداقها، اور اس کا جو مہر ہو وہ کم ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی مگنی آسان ہو، اور اس کے جو صداق ہے، یعنی اس کا جو مہر ہے وہ کم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عورت کی برکت کی دلیل ہے۔ ان عمر رضی اللہ عنہ انہ قال، عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انه قال الا لا تغالوا في صدق النساء فانه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول كلفت لكم علق القرابة۔ حدیث ترجمہ یہ ہے کہ علا، جان لو، خبردار، لا تغلو فی صدق النساء، کہ عورتوں کے مہر میں غلو مت کرو، لا تغلو یعنی غلو مت کرو، فإنه لو كان مکرمة فی الدنیا، اگر یہ کام دنیا میں عزت والا ہوتا، او تقوی عند اللہ، یا اللہ کے ہاں تقوی کا باعث ہوتا، کان اولاکم بها رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بنسبت زیادہ اولا تھے، یعنی زیادہ لائق تھے۔ ما اصدق رسول اللہ امرأة من نسائه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا اصدقت امرأة من بناته اکثر من 12 اوقیہ، یعنی اللہ کے رسول اپنی بیویوں میں کسی بھی بیوی کو، یا اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا مہر 12 اوقیے، یعنی تقریباً جو 500 درہم بنتے ہیں، سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي قَلْبِهِ، کوئی آدمی اپنی بیوی کا زیادہ مہر مقرر کر لیتا ہے تو یہاں تک کہ اس کے دل میں عداوت اور دشمنی سما جاتی ہے۔ وَحَتَّى يَقُولُ كُلِّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، یعنی وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے تجھ کو نکاح میں لانے کے لیے ہر ایک مشکل کو برداشت کیا، یہاں تک کہ مشکیزے کی رسی بھی اٹھانی پڑی تو اٹھائی، یعنی محنت و مزدوری کر کے تیرا مہر پورا کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ مہر باندھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے پریشانیاں آتی ہیں، عداوت اور دشمنیاں ہو جاتی ہیں، سما جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور حقیقت ہے آج کل معاشرے میں بھی یہ چیز عام ہے۔
کیونکہ زیادہ مہر ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے شوہر کو دینا ہے، اب وہ بیچارہ جو ہے محنت کرے کرے کرے، غلطی بھی اسی کی ہوتی ہے، کہ آج کے ہمارے معاشرے میں تو غلطی اسی کی ہوتی ہے، بس جوش میں آ کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے سے جو ہے اسٹیج پر جوش میں آ کر مائک لگا ہوا ہے تو کہہ دیا جو ہے کہ بس اتنا مہر دوں گا، اب صاحب کی استطاعت نہیں ہے اتنے مہر کی، اب بعد میں پریشانی ہوتی ہے ان کو، تو یاد رکھیے گا، اور ہاں اگر دینے کی نیت نہ ہو تو پھر تو وہ مہر ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دینے کی نیت ہونی چاہیے واضح طریقے سے کہ میں دوں گا، اور نیت ہی اگر خراب ہو تو پھر تو معاملہ بالکل بالکل ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وعن ابی سلمہ قال سألت عائشہ، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قال سألت عائشہ، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، عن صداق رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے بارے میں، فقالت اثنتی عشر اقیہ، آپ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ 12 اقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا تقریباً 12 اقیہ، یعنی اثنتی عشر اقیہ ونشن، قال اتدری من نش، قلت لا ادری، قالت نصف اقیہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ونشن اور نش، تو قالت پوچھا گیا اتدری من نش، یعنی تم جانتے ہو، یعنی انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتدری من نش، تم جانتے ہو نش کیا ہے، قلتو، تو میں نے کہا، یعنی ابو سلمہ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، آپ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نصف اقیہ، یعنی آدھا اقیہ، یعنی تقریباً 12.5 اقیہ یا اس کے آس پاس اللہ کے نبی بطور مہر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک جو مسائل تھے وہ مہر کے تھے، ٹھیک ہے، مہر کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، ہم نے یہ سارے مسائل پڑھے، اور یہ ضروری ہے، اور یہ کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اور یہ چیز لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے، کہ جیسے ہر شخص یعنی کسی بھی چیز کے کرنے سے پہلے ٹریننگ لیتا ہے، یعنی ایک کام وہ کرنے سے پہلے ٹریننگ لیتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے مجھے تو اس کی ٹریننگ ہے، کسی بھی جاب پہ جاتا ہے اس کی ٹریننگ ہے، لیکن یہ سارے مسائل وہ سیکھنے کو پسند ہی نہیں کرتا، ایک شخص، ایک مسلمان، مہر کتنا دینا ہے، شادی سے قبل یہ سارے مسائل سیکھنا ضروری ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ مہر کے تعلق سے کیا مسائل ہیں، جہیز کے تعلق سے کیا مسائل ہیں، اور میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، آگے لکھا ہوا ہے الحقوق الزوجیہ، یعنی میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے کیا مسائل، اگر یہ چیز نہیں سیکھی جائے اور سیدھا شادی کر دی جائے پھر مسائل بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ہمارے پاس یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کو وہ لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ارے یہ تو مولوی صاحب ہے، ان کا کام یہ ایسے بولنا ہے، ان کا کام حلال، یہ ہر چیز حرام کرنا ہے، ان کا یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، ہماری تو ایک ہی بار ہوتی ہے، جب دیکھو جب شیخ صاحب آ کر ہمیشہ یہ بھی حرام وہ بھی حرام، ایسا بھی نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کا تو کہنا ہی ہم ایسے کریں گے، تو یہ جو سارے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ اس انسان کی یعنی ضلالت اور گمراہی کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ انسان کتنا گمراہ ہو چکا ہے، ایک مسلمان کتنا گمراہ ہو چکا ہے کہ اسے نبی کے فرامین ہی پسند نہیں آ رہے، اسے لگ رہا ہے کہ شیخ صاحب یا مولانا صاحب حلال و حرام بتا رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، اور اس کا معاملہ اور اس کی تباہی تب ہوتی ہے، یعنی اس کے اثرات تب پڑتے ہیں جب شادی ہوتی ہے، شادی کے کم سے کم ایک آدھ سال گزر جاتے ہیں، اور جب نشہ اتر جاتا ہے، یعنی وہ محبت اور پیار اور ان جیسی چیزوں کا، تب سمجھ میں آتا ہے، جب دھیرے دھیرے خیال ہوتا ہے، چاہے وہ بیوی کو ہو چاہے وہ شوہر کو ہو، کہ اگر تو انہوں نے صحیح فیصلے لیے ہیں تو الحمدللہ، نہیں لیے ہیں تو تب امول صاحب کا جو ہے شیخ دعا کیجیے، زندگی بہت خراب چل رہی ہے، بیوی ستاتی ہے، بیوی فون کرتی ہے شیخ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں، یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو سیکھا نہیں، اس پروسیس کو، یعنی جو پورا پروسیس ہے اس کا علم لیا نہیں، کیسے کب کیسے تلاش کرنا ہے، اختیار کیسے کرنا ہے، چیزیں لینی کیسی ہیں، شوہر کا انتخاب، بیوی کا انتخاب، یہ ساری چیزیں نہیں، ان موقع پر
आवाज आ रही थी मेरी पहले, कोई कमेंट में लिखिए। ये बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरा बताइए मुझे, चैट में। पहले नहीं आ रही थी। अल्लाह खैर करे। तो नजर नहीं पड़े। तो ये सारे मसाइल ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर को एक मुकाम दिया है शादी के मौके पर। अगर कोई शख्स महर देना चाहता है तो महर देना चाहता है कि देना है उसके लिए जरूरी है। और इस पूरी की पूरी निकाह में आप कहीं भी ये नहीं कहेंगे कि जहेज लेना है, ठीक है। जो जहेज की रसूमात हमारे पास आम है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। लोग कहते हैं भाई ये तो खुशी से दिया जाता है। मेरे भाई, चाहे खुशी से दो, मोहब्बत से लो, दोनों तरीके से जायज नहीं। किस भी लिहाज से जहेज लेना, जहेज देना, दोनों तरीके से जायज नहीं है। एक अच्छा माशरा, एक बेहतर माशरा यही होता है। महर देना है, जो हक है वो नहीं दिया जाता।